دوستو، کشمیر کی تاریخ قربانیوں کی لازوال داستانوں سے بھری پڑی ہے، لیکن کچھ ایسے سنہات ہوتے ہیں انسان اس کو بھلا نہیں سکتا۔ کشمیر کی تاریخ تو سنہات سے بھری پڑی ہے۔ میں تو یہی کہوں گا، کشمیری شاید پیدا ہی شہید ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کس طرح نہتے کشمیریوں کا قتل عام کیا گیا اور ان سے آزادی چھینی گئی۔ کئی سارے سانحے پیش آئے، یہ نسان ہو تاریخ میں ایک دن ایسا آتا ہے جس کو 6 نومبر کہتے ہیں، اور کشمیری اس دن کو شہدائے کشمیر کے طور پر مناتے ہیں۔ آخر اس دن کو ہوا کیا تھا؟ کیوں کشمیر کی تاریخ میں اس کو اہمیت حاصل ہے؟ کیوں اس دن کشمیر میں عام تعطیل دی جاتی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے، تو چلیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجا نے ماؤنٹ بیٹن کو انڈیا کے ساتھ الحاق کرنے کے لیے خط لکھا، اور اسی دوران اس خط کا نہرو کو پتہ چلا۔ نہرو نے یہ پرپوزل منظور کر لیا اور الحاق کے معاہدے پر دستخط ہو گیا۔ 27 اکتوبر 1947 کو ماؤنٹ بیٹن نے بھی معاہدہ الحاق قبول کر لیا اور اس فیصلے پر عوامی ریفرنڈم یا رائے شماری ہوگی، ایسا کہا۔ 27 اکتوبر 1947 کو لیفٹیننٹ کرنل دیوان رنجیت سنگھ کی قیادت میں فرانس سکھ بٹالین کے فوجیوں کو ہوائی جہازوں کے ذریعے کشمیر میں اتارا گیا۔ دوستوں، مہاراجا نے یہ سب کچھ ہندوستان کے ساتھ الحاق کے اعلان کے لیے کیا، تو لوگوں نے ان کے خلاف تاریخیں شروع کر دی، اور ہندوستان کے کئی علاقوں میں مسلمانوں نے ان کے خلاف پرزور مزاحمتیں اور تاریخیں بھی شروع کر دی۔ لیکن ڈوگرا کی فوج نے مشرقی پنجاب اور ہندوستان کے دیگر شہروں میں مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کیا، اور اسی قصائی صفت فوج کا کچھ حصہ 1947 کے آخر میں کشمیر میں داخل ہوا اور مضافتی علاقوں میں کشمیریوں کا قتل عام کیا گیا، اور مظلوم لوگ بھاگ بھاگ کر جموں آنا شروع ہو گئے۔ اسی دوران ڈوگرا فوج کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی جموں کا رخ کیا اور بڑی تعداد میں جموں میں داخل ہو گئے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جموں کو گھیر لیا، کیونکہ مہاراجا کشمیر کی بھارت سے الحاق کی جعلی دستاویزات کی آڑ میں یہ سب مظالم کیے جا رہا تھا۔ اس لیے کشمیری کئی علاقوں سے جموں کی طرف آ گئے، اور آنے والے نہتے کشمیری جموں کے شہر چوک، ساریان اور ریزیڈنس روڈ میں محصور ہو گئے، اور بے سر و سامان ان کشمیریوں نے قوت الہی کے ساتھ ڈوگرا کی فوج کا مقابلہ کیا۔ لیکن ڈوگرا کی فوج اور ہندو نے روایتی چال چلی، جو مسلمان مزاحمت چھوڑے گا ہم ان کو پاکستان روانہ کر دیں گے، ایسا اعلان کیا گیا۔ مظلوم اور سادہ دل مسلمان ان کی اس چال میں پھنس گئے، اور تمام مسلمانوں کو سردی کی اس رات میں بے سر و سامانی کے عالم میں پریڈ گراؤنڈ میں جمع ہونے کا کہا گیا، حتیٰ کہ ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، اور وہ نڈال ہو گئے۔ اور وہ بدقسمت صبح آئی 5 نومبر 1947 کو پہلا قافلہ بسوں اور ٹرکوں میں جانوروں کی طرح کشمیریوں کو بے دردی سے لاد کر جموں چھاؤنی کے راستے سے سیالکوٹ کی طرف روانہ کیا گیا، اور کچھ فاصلے کے بعد ان کو سانبا کھٹوا کی طرف موڑ دیا گیا۔ وہاں ہندو اور ڈوگرا فوج ان کا انتظار کر رہی تھی، وہ حملے کے لیے تیار تھی۔ انہوں نے اچانک زوردار حملہ کر دیا، اور اس قافلے کو اتنی شدت سے شہید کیا گیا کہ ہزاروں لوگوں میں سے صرف چند درجن سیالکوٹ پہنچ سکے۔ اور یہ سب کچھ یہیں نہیں رکا، ابھی تو انہوں نے بے دردی کی داستانیں اور رچانی تھی۔ 6 نومبر کی ہولناک صبح ہوئی، دوبارہ دوسرا قافلہ ترتیب دیا گیا۔ اس میں قریباً 40 سے 50 گاڑیاں تھیں۔ اس قافلے کو روانہ کیا گیا۔ یہ قافلہ تو کل کے قافلے کے انجام سے بے خبر تھا، اور لوگ پاکستان آنے کے لیے بہت خوش تھے، لیکن یہ خوشی غم میں بدل جائے گی، بلکہ شہادت میں بدل جائے گی، ان کو معلوم نہ تھا۔ اس قافلے کو تو جموں چھاؤنی کے قریب ہی شہید کر دیا گیا۔ دوستوں، بہت سے محققین لکھتے ہیں کہ اس دوران جموں میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب لوگ شہید کیے گئے۔ شاید انسانی تاریخ کا سب سے بدترین دن یہی ہوا ہوگا۔ قریباً 5 لاکھ کے قریب لوگوں کو شہید کر دینا کوئی چھوٹی بات نہ تھی۔ شاید یہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا جرم ہوگا جو اس وقت کی ڈوگرا فوج نے کشمیریوں پر کیا تھا، جو کشمیر آج بھی یاد کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں سے ان کے پیارے چھن گئے، اور کشمیر کی تاریخ کو ایک نیا موڑ ملا۔ آج بھی پوری دنیا میں کشمیری جہاں کہیں بھی ہیں، بارڈر کے اس پار ہوں یا بارڈر کے اس پار ہوں، اس دن کو قومی جوش و جذبے اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔
دعائیں کی جاتی ہیں اور ان کو یاد کر کے چند ایک آنکھیں بھی اشک بار ہو جاتی ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور جموں کشمیر اور آزاد کشمیر میں اس دن عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا، کشمیریوں کا خون رنگ لائے گا اور ہم بھی آزادی کی نعمت سے ہمکنار ہوں گے۔